ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، یہ ہمارے اور آپ کی سعادت مندی اور فیروز بختی ہے کہ آج جبکہ رمضان المبارک کی یہ 20ویں شب ہے اور 20ویں تاریخ شروع ہو چکی ہے، آج ہم اور آپ جماعت رضائے مصطفیٰ ممبئی کے پلیٹ فارم پر اور اسی کے بینر تلے ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں اس پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ ایک ایسے دینی پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جس پروگرام کا تعلق فتح مکہ سے ہے، کیونکہ آج کی یہ شب جو 20ویں رمضان المبارک کی شب ہے، اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہم پر واضح ہو جائے گی کہ 8 ہجری 20 رمضان المبارک کی وہ تاریخ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ عطا فرمائی، اور یہ وہ عظیم الشان فتح تھی جس نے عالم اسلام کو ساری دنیا میں، عالم اسلام کی شوکت کو ساری دنیا میں پھیلا دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے آگے کے فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ میرے عزیزوں، آج کا یہ پروگرام جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، آج میرا موضوع فتح مکہ ہے، اور انشاءاللہ الرحمن اسی کے تناظر میں تاریخ کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی میری طرف سے قبول فرمائے اور آپ سب کو اس کو سن کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، فتح مکہ کی تاریخ کو جاننا آج ہم سب کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج جو پوری دنیا کے اندر اسلام مخالف فضا بنائی جا رہی ہے اور اسلامو فوبیا کے ذریعے سے پوری دنیا کو اسلام اور مسلمانوں سے ڈرانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، ضروری ہے کہ ہم دنیا کے سامنے فتح مکہ کی وہ عظیم الشان تاریخ کو پیش کریں جس سے ہم دنیا کو بتا سکیں کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے، نبی کا کردار کیا ہے، اور فتح مکہ کے ذریعے سے اسلام نے جو اپنا مقصد دنیا کے سامنے رکھا اور انسانیت نوازی کی جو مثال پیش کی ہے اسے ہم دنیا کے سامنے پیش کر کے سچائی لوگوں کے سامنے لا سکیں، تاکہ لوگ گمراہیت کے دلدل سے نکل کر اسلام کی صحیح تعلیم سے آشنا ہو سکیں اور سچائی کو قبول کر سکیں۔ اس لیے انشاءاللہ الرحمن آج کے خطاب میں میں کچھ تفصیل سے آپ کے سامنے فتح مکہ کے پس منظر اور پیش منظر کو اور اس کی تاریخ کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب الاولاد فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔
معزز سامعین کرام، سب سے پہلے آپ اس تاریخ کو یاد رکھیں کہ فتح مکہ 20 رمضان المبارک 8 ہجری مطابق 10 جنوری 630 عیسوی کو واقع ہوئی تھی۔ سوال یہ ہے کہ فتح مکہ کے ہونے کا سبب کیا تھا؟ کیونکہ ساری دنیا کو یہ بات معلوم ہے اور تاریخ پڑھنے والا طالب علم اچھی طرح اس بات کو جانتا ہے کہ سن 6 ہجری میں یعنی 2 سال پہلے، فتح مکہ سے 2 سال پہلے سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ ذوالقعدہ کے مہینے میں عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ شریف کے لیے روانہ ہوئے، مگر حدیبیہ کے مقام پر آپ کو رکنا پڑا اور وہیں سے آپ کو واپس ہونا پڑا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو اہل مکہ نے آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جسے صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ دراصل ایک ایسی صلح تھی جس سے کوئی مسلمان راضی نہ تھا۔ بظاہر جو اس کے دفعات تھے اور اس میں جو باتیں لکھی گئی تھیں وہ نہایت ہی ذلت آمیز اور نہایت ہی مغلوبانہ تھی، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کے دل بیٹھ گئے تھے اور ہر صحابی اپنے اندر ایک تکلیف محسوس کر رہا تھا، مگر اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نگاہ نبوت عطا فرمائی تھی۔ آپ جانتے تھے کہ آج کی یہ جو مغلوبانہ صلح ہے یہی کل ہمارے لیے فتح کا دروازہ بن کر کے آئے گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی صلح جس کو صحابہ قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے، جس میں وہ اپنی مغلوبیت کو دیکھ رہے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اسے انا فتحنا لک فتحا مبینہ سے تعبیر کیا کہ محبوب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ اس صلح کے اندر خاص بات ایک یہ تھی کہ اگلے 10 سال تک قریش کے درمیان یعنی کفاران مکہ اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور اس میں یہ بھی تھا کہ عرب کے جو قبائل ہیں انہیں اس بات کا اختیار ہوگا کہ خواہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کریں یا کفاران قریش کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کے حلیف بن جائیں۔ چنانچہ اسی صلح کے بعد قبیلے بنو بکر نے قریش کے ساتھ معاہدہ کر کے انہوں نے ان کی حمایت کی، اور قبیلے بنو خزاعہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اپنی باہمی امداد کا معاہدہ کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حلیف قبیلہ جو قبیلے بنو خزاعہ کے نام سے جانا جاتا ہے، قبیلے بنو خزاعہ اور قبیلے بنو بکر کے درمیان بہت پرانی رنجش تھی اور ان کے درمیان آپس میں کئی لڑائیاں ہو چکی تھی۔ جب یہ صلح ہو چکی اور صلح کے بعد قبیلے بنو بکر نے قریش کے ساتھ اور قبیلے بنو خزاعہ نے رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ کر لیا، تو کچھ دنوں کے بعد قبیلے بنو بکر نے اپنا پرانا بدلہ لینے کے لیے قبیلے بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کیا، اور یہ حملہ اتنا شدید تھا، اتنا اچانک تھا کہ وہ لوگ سنبھل نہ سکے اور تقریباً 2 درجن سے زیادہ لوگ ان کے مارے گئے۔ اور چونکہ اس جنگ کے اندر قبیلے بنو بکر اکیلے نہیں تھے بلکہ قریش کے بڑے بڑے سردار، اس میں مثلا اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو وغیرہ بھی اس میں شریک تھے، اور ان دونوں نے مل کر کے یعنی کفاران قریش اور قبیلے بنو بکر دونوں نے مل کر کے رسول پاک علیہ السلام کے حلیف قبیلے بنو خزاعہ پہ حملہ کیا تھا اور انہیں بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اب اسی وقت حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اور یہ روایت پاک زرقانی
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 290 پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ جس وقت قبیلے بنو خزاعہ پر بنو بکر اور کفاران قریش نے حملہ کیا تھا، اس وقت انہوں نے وہیں سے رسول پاک علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا تھا، اس لیے کہ حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد اچانک میں نے یہ آواز سنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لبیک لبیک لبیک، اور پھر آپ نے 3 مرتبہ فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست پیش کی، یا رسول اللہ اس وقت یہ الفاظ آپ نے کس سے ارشاد فرمائے ہیں اور کیوں آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے؟ تو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میمونہ تمہیں معلوم نہیں میرا وہ حلیف قبیلہ جو بنو خزاعہ ہے جو مکے کے اطراف میں آباد ہے، ان کے اوپر اچانک بنو بکر اور کفاران قریش نے شدید حملہ کر دیا ہے، اور یہ حملہ اتنا شدید ہوا کہ وہ سنبھل نہیں سکے اور ان کے بہت سارے لوگ اس جنگ میں کام آ چکے ہیں۔ ان لوگوں نے وہیں سے مجھے مدد کے لیے پکارا ہے اور ان کی آواز مجھ تک پہنچی اور میں نے اسی کے جواب میں یہ فرمایا لبیک لبیک، میں حاضر ہوں اور میں تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس واقعے میں ہمیں اس عقیدے کی ترجمانی ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قوت سماعت عطا فرمائی ہے کہ آپ کو پکارنے والا سینکڑوں میل کی دوری سے اگر آپ کو پکارتا ہے تب بھی اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے اس کی خبر کی جاتی ہے اور میرے آقا اس کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ جب بھی ہم رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں استمداد و استعانت کریں گے تو بحکم الہی رسول پاک علیہ السلام کی مدد ہم تک پہنچے گی۔ میرے عزیزوں، حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ اس واقعے کے 3 ہی دن کے بعد بنو خزاعہ کے 40 افراد اپنی مظلومیت کی کہانی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر کے جب باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ قبیلے بنو خزاعہ کے 40 مظلومین آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں اور انہوں نے آپ کی بارگاہ میں فریاد پیش کی اور ان کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، جس طرح ان کے افراد کو مارا گیا تھا اور کفاران قریش نے قبیلے بنو بکر کے ساتھ مل کر ان کے اوپر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے تھے، جب اس کی داستان انہوں نے بتانا شروع کی ہے تو صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے اور انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالی بہترین نتیجہ عطا فرمانے والا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کو سنا تو ظاہر سی بات ہے اس واقعے میں صلح حدیبیہ کی کھلی ہوئی مخالفت تھی، بلکہ عملی طور پر کفاران مکہ نے صلح حدیبیہ کو توڑ دیا تھا، کیونکہ اس صلح میں یہ بات تھی کہ اگلے 10 سال تک ہمارے درمیان جنگ نہیں ہوگی اور قبائل عرب میں سے کوئی بھی کسی کے ساتھ حلیف بن سکتا ہے، کسی کے ساتھ امن اور دوستی کا معاہدہ کر سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب قبیلے بنو خزاعہ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا اور حضور علیہ السلام کے حلیف بنے تو ان کے اوپر کفار مکہ کا حملہ کرنا در حقیقت یہ رسول پاک علیہ السلام پر حملہ کرنا تھا، اور یہ صلح حدیبیہ کی کھلی ہوئی مخالفت تھی
بلکہ عملی طور پر صلح حدیبیہ کو توڑنا تھا۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے اپنا ایک قاصد کفاران مکہ کے پاس، مشرکین مکہ کے پاس 3 شرطوں کے ساتھ، 3 باتوں کے ساتھ بھیجا کہ ان میں سے وہ کوئی ایک بات کو قبول فرما لیں۔ اللہ کے رسول نے پہلی بات یہ لکھی کہ بنو خزاعہ کے جتنے لوگوں کو آپ نے قتل کیا ہے ان کا خون بہا آپ ادا کر دیجیے۔ دوسری بات یہ لکھی کہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو قریش بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں تاکہ بنو بکر کو ان کے کارنامے کی سزا انہیں دی جا سکے۔ تیسری بات یہ لکھی کہ اگر اوپر کی دونوں باتیں تمہیں منظور نہیں ہیں تو اعلان کر دو کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد جب مکہ شریف پہنچا اور اس نے سرداران قریش کے سامنے رسول پاک علیہ السلام کی تینوں باتیں پیش کی ہیں تو اس وقت وہ اس قدر جذبے میں تھے اور اس قدر وہ خوشی میں سرشار تھے کہ انہوں نے کہا کہ سنو، ہمیں یہ منظور نہیں کہ ہم قبیلے بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا ادا کریں، اور ہمیں یہ بھی منظور نہیں کہ ہم بنو بکر کی حمایت سے اپنے آپ کو الگ کر لیں۔ ہاں، اگر محمد نے ہمارے سامنے 3 باتیں رکھی ہیں تو ہم تیسری بات کو قبول کرتے ہیں اور حدیبیہ کی صلح کے ٹوٹنے کا ہم اعلان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قاصد واپس آیا تو واپس آنے کے بعد اب ادھر مکے والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے بہت ہی غلط جواب دے دیا ہے۔ یقیناً رسول پاک علیہ السلام ایک بڑی فوج لے کر ہمارے اوپر چڑھائی کریں گے اور اس چڑھائی کا راستہ ہم نے خود تیار کر دیا ہے، گویا کہ ہم نے اپنی قبر خود ہی کھود لی ہے۔ اس لیے انہیں اب اس بات کا شدید احساس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر جنگ کے بادل مسلط ہو جائیں اور ہمارے لیے بہت بڑی پریشانی کا سبب بن جائے۔ اس لیے انہوں نے قریش کے سردار ابو سفیان کو تیار کیا کہ آپ جا کر کے رسول پاک علیہ السلام سے صلح حدیبیہ کے تجدید کی بات کریں اور امن کی بات کریں اور یہ بات بتا دیں کہ ہم نے صلح حدیبیہ کو جو توڑا تھا ہم پھر سے اس صلح کی تجدید کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے اور صلح حدیبیہ کی تجدید کے لیے اب ابو سفیان مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یاد رہے کہ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ابھی یہ مشرک تھے اور قریش کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ابو سفیان جب مدینہ طیبہ پہنچے تو بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ابو سفیان جب مدینہ طیبہ پہنچے تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کے لیے آپ اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ کے پاس گئے، کیونکہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو سفیان کی بیٹی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی۔ جب ابو سفیان اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ کے پاس پہنچے ہیں، گھر میں داخل ہوئے اور بستر پہ بیٹھنے کا ارادہ کیا، جیسے ہی بیٹھنا چاہتے تھے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو سمیٹ دیا اور چارپائی اٹھا کر کے کھڑی کر دی۔ اتنا دیکھنا تھا۔ ابو سفیان جلال میں آ کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ بیٹی، یہ کون سی حرکت تم نے میرے ساتھ کیا ہے؟ کیا تیرا باپ تیری نظر میں اتنا ذلیل ہے کہ وہ تیرے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا؟ حضرت ام حبیبہ نے فرمایا کہ ابو جان، یہ رسول پاک علیہ السلام کا پاک بستر ہے، تم ابھی مشرک ہو اور نجس ہو، میری غیرت کو گوارا نہیں کہ
رسول پاک علیہ السلام کے پاک بستر پر ایک نجس مشرک بیٹھے، باپ ہونا یہ ایک الگ رشتہ ہے، مگر میری غیرت محبت کو یہ گوارا نہیں کہ میں کسی مشرک کو رسول پاک کے بستر پہ بیٹھنے کی اجازت دوں۔ یہ سن کر کے ابو سفیان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ غصے کی حالت میں حضرت ام حبیبہ کے مکان سے نکلے اور رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد رسول پاک سے بڑی لجاجت کے ساتھ عرض کیا کہ اے محمد، ہم نے صلح حدیبیہ کے تعلق سے جو صلح کی تھی ہم اس کی تجدید کرنے آئے ہیں، اور ہم نے جو تمہارے قاصد کو جو پیغام دیا ہم اس سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، مگر میرے آقا نے ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اب ابو سفیان اس قدر پریشان ہوئے کہ جب دیکھا کہ رسول پاک علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے تو حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں، پھر حضرت عمر کی بارگاہ میں، پھر حضرت مولا علی کی بارگاہ میں پہنچے اور تینوں کو سفارشی بنانے کی کوشش کی، مگر کہیں کام نہ بنا تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضرت امام حسن مجتبی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے کھیل رہے تھے، انہوں نے حضرت امام حسن کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یہ فاطمہ، اگر یہ تیرے 5 سال کا بچہ اپنی زبان سے اتنی بات کہہ دے کہ میں نے صلح حدیبیہ کی تجدید کر دی اور مدینے اور مکے کے درمیان اب لڑائی نہیں ہوگی، ہم نے صلح کی بات کا اقرار کر لیا ہے، تو یاد رکھ تیرا یہ بچہ پورے عرب کا سردار مانا جائے گا۔ حضرت فاطمہ زہرا نے کہا ابو سفیان تم کیسی بچکانی باتیں کرتے ہو، بڑوں کے معاملے میں بچوں کا کیا دخل؟ غرضے کے اس نے بڑی کوشش کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور ان کے سامنے منت سماجت کرتے رہے کہ علی تمہاری بات رسول ضرور مانیں گے، تم اپنے رسول کی بارگاہ میں میری سفارش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس بارے میں رسول پاک علیہ السلام کی طبیعت اور آپ کی مرضی میں اپنی رائے کو دخل نہیں دے سکتا، اللہ کے رسول وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس لیے اب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ابو سفیان بڑی مایوسی کے عالم میں وہاں سے واپس ہوا اور مکہ آنے کے بعد انہوں نے سارے حالات بتائے۔ مکے والے بڑے مایوس ہو گئے، مگر انہوں نے جو کارنامے خود انجام دیے تھے، جو غلطیاں انہوں نے خود کی تھی، اب اس کو ان کے انجام کے لیے انہیں خود تیار رہنا چاہیے تھا۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خروج کا حکم ارشاد فرمایا، اور بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 613 پر ہے کہ 10 رمضان المبارک کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ، اور بعض روایتوں میں ہے کہ تقریباً 12,000 صحابہ کرام کے ساتھ میرے آقا مکہ شریف سے مدینہ شریف سے مکہ شریف کے لیے روانہ ہوئے۔ جب میرے آقا صحابہ کرام کے ساتھ نکلے ہیں تو سارے صحابہ اور خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزے کی حالت میں تھے، مگر مدینہ طیبہ سے نکل کر جب میرے آقا مقام خدیت میں پہنچے تو آپ نے پانی منگایا اور اپنی اونٹنی شریف پر سارے صحابہ کے مجمع میں اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر کے آپ نے پانی نوش فرما کر صحابہ کرام کو یہ پیغام دیا کہ وہ لوگ بھی اپنا روزہ توڑ دیں، کیونکہ یہاں یہ حکم شرعی مجاہدین اسلام جب سفر پہ روانہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے رخصت ہوتی ہے کہ وہ ان دنوں میں روزے کو ترک کر دیں اور اس روزے کی قضا دوسرے دنوں میں کریں۔ اس لیے میرے آقا نے خود بھی روزہ کھول دیا اور دیگر صحابہ کرام کو بھی یہ اسوہ حسنہ اور امت کے لیے یہ آسانی عطا فرمائی کہ ہم سفر کی حالت میں اگر روزہ نہ رہنا چاہیں تو ہم روزہ ترک کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ طیبہ سے جب نکلے ہیں اور مکہ شریف کے قریب ایک منزل کے فاصلے پر ایک مقام ہے جسے مر الزہران کہا جاتا ہے، آپ نے لشکر اسلامی کو حکم دیا کہ لشکر اسلامی یہاں پڑاؤ ڈال دے اور ایک حکمت کی
بات یہ فرمائی کہ سارے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ ہر مجاہد اسلام اپنا کھانا بنانے کے لیے الگ الگ چولہا جلائے، کیونکہ میرے آقا کو معلوم تھا کہ مشرکین مکہ کے جاسوس ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، اور میرے آقا کے اس عمل کی وجہ سے جب 12,000 صحابہ کرام نے الگ الگ اپنے چولہے جلائے ہیں تو رات کی تاریکی میں میلوں تک آگ ہی آگ نظر آنے لگا، اور کفار کے جاسوس نے رات کی تاریکی میں جب اس میلوں تک پھیلی ہوئی آگ کو دیکھا تو انہیں یہ یقین آ گیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت عظیم الشان لشکر لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئے ہیں، اور واقعی ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے مکے میں یہ خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا لشکر لے کر کے آ رہے ہیں کہ جس لشکر کا مقابلہ کرنا اے مکے والوں نہ تمہارے بس کی بات ہے نہ تمہارے حلیف قبائل کے بس کی بات ہے، اس لیے تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جنگ کا ارادہ ترک کر دو۔ میرے آقا نے یہ ایسا اس لیے کیا تھا کیونکہ میرے آقا یہ نہیں چاہتے تھے کہ انسانوں کا خون بہایا جائے، میرے آقا مکے کو فتح تو کرنا چاہتے تھے مگر انسانوں کا خون بہانا میرے آقا علیہ السلام کو گوارا نہ تھا۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مر الزہران میں قیام کے درمیان یہ دیکھا کہ حضرت عباس کے ساتھ حضرت عباس بن عبد المطلب جو حضور علیہ السلام کے سگے چچا ہیں ان کے ساتھ ابو سفیان بھی پہنچے، اور ابو سفیان حضرت عباس کے امان میں تھے۔ جب ابو سفیان کو یقین ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر لیں گے اور کوئی ان کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو حضرت عباس کی امان میں آ کر حضور کی بارگاہ میں ایمان قبول فرما لیا، اور حضور علیہ السلام کے ہاتھوں پر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دل سے معاف فرمایا اور ان کے ایمان کو قبول فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عباس سے فرمایا کہ یہ میرے چچا ابو سفیان کو ایسی جگہ کھڑا کر دیں جہاں سے تمام افواج اسلامی گزریں گی تاکہ ابو سفیان اللہ کی فوجوں کا جاہو جلال دیکھ لے اور اللہ کی افواج کا شاندار جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو آج مرتبہ عطا فرمایا ہے یہ ابو سفیان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اس لیے حضرت عباس نے ابو سفیان کو ایسی جگہ کھڑا کیا جہاں سے وہ گزرتے ہوئے افواج اسلامی کا نظارہ کر رہے تھے، اور جب اپنے سرداروں کے ساتھ اور اپنی افواج کے ساتھ اپنے ہتھیاروں کے ساتھ گزرتا انہیں دیکھ کر ابو سفیان سہم جاتے، ایک کے بعد ایک قبیلے گزرنے لگے، اور پھر اس کے بعد انصار کا قبیلہ گزرا جس کے سردار حضرت سعد ابن عبادہ تھے۔ انصار اس شان و شوکت کے ساتھ گزر رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں جھنڈے اور ان کے جسم پر ہتھیار اس طرح سجے ہوئے تھے کہ انہیں دیکھ کر ابو سفیان سہم گئے اور پوچھا کہ عباس یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس نے فرمایا کہ یہ انصار کا قبیلہ ہے اور ان کے سردار ان کے ہاتھوں میں جھنڈا ہے، وہ حضرت سعد ابن عبادہ ہیں۔ حضرت سعد ابن عبادہ جب ابو سفیان کے قریب گزرے تو آپ نے فرمایا ابو سفیان الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، اے ابو سفیان آج وہ دن ہے جس پر لاشوں پہ لاشیں گریں گی، آج کعبے کو حلال کر دیا جائے گا، ہم کعبے کے حرم میں خونریزی کریں گے۔ یہ سن کر ابو سفیان کانپ گئے، اور جب اخیر میں میرے آقا علیہ السلام کا قافلہ گزرنے لگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قریب سے گزرے تو ابو سفیان نے پکار کے کہا یا رسول اللہ، آپ نے سنا سعد ابن عبادہ نے کیا کہا ہے؟ آج وہ خون بہانے کی بات کر رہے ہیں، حرمت کعبہ کو پامال کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سفیان ایسا کچھ نہیں ہوگا، آج تو کعبے کی عظمت کا دن ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کی برسات کا دن ہے، آج تو انسانیت نوازی کا دن ہے، آج تو
اسلام کے امن کو دنیا کے سامنے متعارف کرانے کا دن ہے، آج تو انسانیت نوازی کا جوہر دکھانے کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے سعد ابن عبادہ سے ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا کہ آپ نے ایسی بات کیوں کہی جو بلا شبہ اسلام کی تعلیم سے مزاج نہیں کھاتی، اور آپ نے بغیر میری اجازت کے ایسی بات کیوں کہہ دی۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام افواج اسلامی کے ساتھ جب مکہ شریف میں داخل ہوئے ہیں، میرے آقا علیہ السلام اپنے سر پر کالے رنگ کا امامہ شریف پہنے ہوئے تھے، رسول پاک علیہ السلام اپنے سر کو جھکائے ہوئے اور سورہ فتح کی آیات مبارکہ کی تلاوت فرما رہے تھے، اور تشکر کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہ رہے تھے۔ انقلاب زمانہ کی یہ عجیب تاریخ تھی۔ ٹھیک 8 سال پہلے جس شہر سے میرے آقا بڑی رنجیدگی کے عالم میں اور نہایت ہی قسم پرسی کے عالم میں اپنے یار غار حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ رات کی تاریکی میں نکلے تھے، آج 8 سال کے بعد دن کے اجالے میں افواج اسلامی کے ساتھ پوری شان نبوت و رسالت کے ساتھ اور جاہ و جلال کے ساتھ اسی مکے میں داخل ہو رہے تھے۔ اللہ کے نبی تشکر کے آنسو بہاتے ہوئے، صحابہ کرام کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ صحابہ جھوم رہے تھے، اور مکے میں داخل ہونے کے جتنے راستے تھے چاروں طرف سے افواج اسلامی مکے میں داخل ہو رہی تھی، اور پورا مکہ تکبیر کی صداؤں سے گونج رہا تھا۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو سیدھے حضرت علی کی بہن حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے۔ سب سے پہلے میرے آقا نے غسل فرمایا، اور غسل فرمانے کے بعد لباس تبدیل فرمایا، اور 8 رکعت آپ نے نماز ادا فرمائی۔ یہ نماز چاشت تھی۔ نماز چاشت ادا کرنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ام ہانی سے فرمایا، اے میری بہن کیا تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ حضرت ام ہانی نے عرض کیا، یا رسول اللہ کھانے کے لیے چند سوکھی روٹی کے ٹکڑے ہیں، یا رسول اللہ مجھے شرم آتی ہے انہیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ام ہانی انہیں لے کر کے آؤ۔ جب وہ روٹی کے ٹکڑے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے جو بالکل خشک ہو چکے تھے، تو میرے آقا علیہ السلام نے اسے پانی میں بھگویا، اور نمک کے لیے جب نمک کو حضرت ام ہانی نے سالن کے طور پر پیش کیا تو آپ نے فرمایا، ام ہانی کیا اس کے علاوہ کوئی سالن ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی دوسرا سالن تو نہیں، ہاں سرکہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، سرکہ لاؤ۔ سرکہ کو روٹی کے ٹکڑوں پہ ڈالا اور چند نوالے نوش فرما کر آپ نے پانی پیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے، جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر میں کبھی سالن کی کمی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ زندگی دیکھیں کہ ایک طرف فاتح مکہ ہیں، پورا مکہ آپ کے زیر نگی ہیں، آپ کے قدموں کے نیچے ہیں، مگر روٹی کا یہ عالم ہے کہ سبحان اللہ، غذا کا یہ عالم ہے کہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگا کر کے کھا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے وہاں سے فراغت، آپ جب صحن کعبہ میں آئے اور کعبہ شریف کے سامنے آپ نے دیکھا کہ کفاران مکہ چاروں طرف سے گھر کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں۔ اللہ کے رسول نے سب سے پہلا فرمان کعبے کے اندر مکہ شریف میں قدم رکھنے کے بعد یہ جاری فرمایا، ساری دنیا نبی آخر الزمان کے اس فرمان کو سنے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، جس نے اپنے دروازے کو بند کر لیا اس کو میری طرف سے امان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو گیا صحن کعبہ میں آ گیا اسے بھی میری طرف سے امان ہے، اور جس نے اپنی ہتھیار کو ڈال دیا اس کے لیے بھی امان ہے۔ اور اس موقع پر ابو سفیان کی عزت افزائی کرتے ہوئے
میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی اس کے لیے بھی میں نے امان عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی سید عالم اس فرمان کو جاری کرنے کے بعد جب آپ صحن کعبہ میں آئے اور آپ نے دیکھا کہ چاروں طرف سے کفاران مکہ، مشرکین مکہ نہایت ہی مجرمانہ صورت کے ساتھ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہانک کے کھڑے کیے گئے ہیں۔ عجیب و غریب منظر تھا، چاروں طرف سے صحابہ کی ننگی تلواریں ہیں اور ان تلواروں کے بیچ میں یہ مشرکین مکہ ہیں جو اپنی نگاہیں جھکائے ہوئے خوف و ہراس کی تصویر بنے ہوئے کھڑے تھے۔ ان میں کون نہیں تھا آج انہیں اپنے ایک ایک جرم کا احساس ہو رہا تھا۔ ان میں وہ ظالم و جفا کش بھی تھے جنہوں نے رسول پاک علیہ السلام کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے۔ اس میں وہ ظالم و جفا کش بھی تھے جنہوں نے رسول پاک پہ پتھروں کی بارش کی تھی۔ اس میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے عین نماز کی حالت میں رسول پاک کی پشت مبارک پر غلاظت کا ڈھیر ڈالا تھا۔ ان میں وہ خبثہ بھی تھے جنہوں نے بارہا رسول پاک کے قتل کی سازش کی تھی۔ ان میں وہ ناہنجار بھی تھے جنہوں نے حضرت سیدہ زینب رسول پاک کی بیٹی کو اس طریقے سے نیزہ مارا تھا کہ آپ اونٹنی سے گر گئی تھی اور آپ کا حمل ضائع ہو چکا تھا۔ اس میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے رسول پاک کو گالیاں دے دے کے قلب نازک کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اس میں وہ درندہ صفت انسان بھی تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تھا۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے پروانِ رسالت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا تھا، جنہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ حضرت بلال، حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت خباب پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آج یہ سارے کے سارے مجرم کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھی، ان کے دل بے جان ہو رہے تھے۔ انہیں اپنا ایک ایک جرم یاد تھا، اپنا ایک ایک کارنامہ یاد تھا، یہ اپنی تاریخ کو جانتے تھے، اپنے بدلہ لینے کا طریقہ انہیں معلوم تھا۔ انہیں پتا تھا کہ جب ہم میں سے کوئی ایک کو مارتا ہے اس کے بدلے میں دو کو مارا جاتا تھا۔ یہ ان کی تاریخ رہی تھی۔ انہوں نے اسی ماحول میں پرورش پائی تھی، اسی ماحول کو دیکھا تھا۔ آج انہیں ایک ایک جرم یاد آ رہا تھا، جس نے ہاتھ توڑے تھے، جس نے صحابہ کو پتھر مارا تھا، جس نے گالیاں دی تھی، جس نے ظلم کیا تھا۔ آج انہیں اپنے انجام کے بارے میں کوئی بھی غلط فہمی نہ تھی۔ انہیں پتا تھا ہمارے ہاتھ توڑ دیے جائیں گے، ہماری زبانیں کھینچ لی جائیں گی، ہماری گردنیں کاٹ دی جائیں گی، ہمارے بچے یتیم کر دیے جائیں گے، ہماری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، ہماری کھیتیوں کو جلا کے راکھ کر دیا جائے گا۔ آج یہ سب کے سب اپنے انجام کو سوچ سوچ کر کے آنسو بہا رہے تھے، ہوائیاں اڑ رہی تھی اور ظلم و ستم کی ایک ایک تاریخ انہیں دہلا رہی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں ہماری زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا۔ اسی عالم میں نبی آخر الزمان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے لوگوں تمہیں پتا ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ اتنا سننا تھا کہ ان کے دل دھڑکنے لگے، آنکھیں پتھرا گئیں، منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ انہیں لگا کہ اب تو ہمارے لیے ہمارا حساب و کتاب ہونے والا ہے، اب ہمیں تمام جرائم کی سزا ہمیں ملنے والی ہے۔ مگر انہوں نے نبی کی طرف بڑی لجاجت کے ساتھ دیکھ کر کے انہوں نے یہ عرض کیا، اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ کریم باپ کے بیٹے ہیں اور کریم سے کرم کی امید کی جاتی ہے، آپ سے کرم کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کی طرف دیکھا، وہ سارے کے سارے امید و بیم کے ساتھ حضور کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ محمد رسول اللہ، آج تم میں سے کسی
کسی پر کوئی الزام نہیں دیتے، تمہارے کسی جرم کا کوئی بدلہ نہیں دیتے، جاؤ محمد تم سب کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، زمین و آسمان تھرا گئے نبی کا یہ فرمان سن کر کے۔ اقوام عالم حیرت میں ہے، عرب کے مشرکین پھٹی پھٹی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ رہے تھے، انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا، مگر اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگوں جاؤ، میں تم سے بدلہ لینے نہیں آیا بلکہ آج تو بدلہ دینے آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا، ان کے آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہنے لگے، ان کے دل نبی کے قدموں میں بچھنے لگے، ان کے سر جھکنے لگے، اور اچانک مجمع سے ایک آواز اٹھتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ وہ لوگ جو نبی کے جان کے دشمن تھے، آج نبی کا کرم دیکھ کر، آج نبی کی زندگی کا یہ اسوہ حسنہ دیکھ کر کے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ جو اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں رکھتے تھے، جو اسلام کو انسانیت کا دشمن سمجھتے تھے، جو اسلام کو انسانیت کے لیے عذاب سمجھتے تھے، آج جب اسلام کی سچائی ان کی نگاہوں کے سامنے آئی تھی تو ذرہ برابر انہوں نے تاخیر نہیں کیا، بلکہ اسلام کی عظمت کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے سچائی کو قبول کیا۔ ان کی زبانیں پکار کے کہہ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اور ایک عجیب سما پیدا ہوا، مکے کے در و دیوار پکار کے کہنے لگے جہاں تاریخ تھا بے نور تھا اور سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ کے نبی چاہتے تو آج ایک ایک سے ان کے جرم کا بدلہ لے سکتے تھے، اللہ کے نبی چاہتے تو ان کے ایک ایک جرم کی سزا انہیں دے سکتے تھے۔ صحابہ پر انہوں نے جو مظالم ڈھائے تھے، میرے آقا آج ہر ایک کا حساب لے سکتے تھے۔ وہ صحابہ کے تلواروں کے نرغے میں تھے، وہ افواج اسلامی کے نرغوں میں گھرے ہوئے بے بس تھے، مگر اللہ کے رسول نے ایسے موقع پر اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش کر دی، اسلام کی سچی تعلیم کو دنیا کے سامنے پیش کر کے یہ بتا دیا اسلام مٹانے نہیں آیا، اسلام تو بسانے آیا ہے، اسلام تو گمراہیوں سے نکال کر کے یقین کا اجالا دینے آیا ہے، اسلام تو انسانیت کو اللہ کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ہے فتح مکہ کی وہ عظیم الشان تاریخ۔ اب میرے آقا نے کرم بالائے کرم یہ کیا کہ صحابہ کرام کی وہ زمینیں، وہ مکانات، وہ جائیداد جس پر کفاران مکہ نے غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا، وقت تھا کہ وہ سارے مکان، زمین، جائیداد ان سے چھوڑا کر صحابہ کو دے دیا جاتا، مگر کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ میرے آقا نے وہ ساری زمینیں، وہ جائیداد، وہ مکانات صحابہ کرام کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ میں نے وہ سب تمہیں عطا کر دیا، تم جس طرح اس پر قابض تھے اب تم اس کے مالک ہو چکے ہو، ہمیں اور ہمارے صحابہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ ہے فتح مکہ کی وہ عظیم الشان تاریخ جو دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے، نبی کے کردار کو بتانے کی ضرورت ہے تاکہ اسلام اور مسلمانوں کا صحیح کردار دنیا کے سامنے پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اسلام کی سچی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا والوں کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں اسلام کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد اختر رضا خان مصباحی، مجددی، خادم التدریس والافتاء، دارالعلوم مخدوم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عظیم تاریخ جماعت رضائے مصطفیٰ کے اس پلیٹ فارم سے آپ تمامی حضرات نے حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا مصباحی مجددی صاحب قبلہ مدد ذلہ النورانی کی تقریر میں آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ یقیناً فتح مکہ کی تاریخ وہ عظیم تاریخ ہے کہ جسے دیکھنے کے بعد تمام مکاتب فکر کے لوگ
یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اسلام ہی سب سے سچا مذہب ہے، اور انسانیت کا اور وہ عظیم ایک پیغام دیتا ہوا فتح مکہ کا وہ لمحہ ہے کہ جس نے ہزاروں بلکہ کروڑوں دلوں میں عشق اسلام کو اور عشق اسلام کی شمع کو روشن فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس شب کا صدقہ عطا فرمائے اور پھر سے حرم پاک سنیوں کی خدمت گاہ بنے۔ اللہ پاک